नादरीन, हमारी ख़बर का उन्वान है हाकिम उल उम्मत एकेडमी। ख़बर तफसील से सुन लें। मगरबी उत्तर प्रदेश की अजीम खानका इमदाद अशरफिया थाना भवन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। ये वही खानका है जहाँ कभी सैयद ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल तक इस्लाह और तसनीफ़ तालीफ़ का काम किया है, तालीम का काम भी किया है। यूँ तो इस खानका से पहले दिन से ही लिखने पढ़ने का काम बड़े पैमाने पर जारी है, ताहम अब यहाँ हकीमुल उम्मत एकेडमी कायम हुई है। इस एकेडमी का क्या मकसद है, यहाँ से कितनी किताबें शाये हो चुकी हैं, इसके लिए सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामनगार ने खानका के तर्जुमान मुफ्ती हुज़ैफ़ा नजम थानवी का तफसीली इंटरव्यू लिया है, जो पेश खिदमत है। इसी के साथ साथ खानका में बुनियादी काम क्या होता है, इसके हवाले से खानका के मुतवल्ली व नाज़िम आला हज़रत मौलाना नजमुल हसन थानवी का मुख्तसर सा इंटरव्यू भी पेश खिदमत है। आप इस पूरी रिपोर्ट को मुलाहाजा करें, जहाँ कोई कमी आपको दिखे वहाँ हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। साथियों, सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामानगार इस वक्त खानका इमदादिया अशरफिया थाना भवन में मौजूद है और इस वक्त जो हम एक तारुफ पेश कर रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, ये हाकिमुल उम्मत एकेडमी के बारे में कहना चाह रहे हैं। यूँ तो अगर देखा जाए इस खानका में लिखने और पढ़ने और उसको मंज़िल आम पर लाने का काम रोज़ अव्वल से ही जारी है, क्योंकि हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह के दौर से ही खानका में किताबें छापने के लिए 2 प्रेस लगे हुए थे। यहाँ से 3 माहनामे निकला करते थे और आपके मवाइद की जमा और तरतीब का काम भी उसी वक्त से जारी है। फ़िलहाल यहाँ असल में एक बड़ा काम हुआ है और ये बड़ा काम आपको दिखा दें। ये आप इसको देख सकते हैं ज़रा थोड़ा सामने से, ये आप देख सकते हैं। ये किताब है बयानुल कुरान, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मकबूल आम तफसीर है। इस तफसीर की तफसील यानी आसान ज़ुबान और तलख़ीस कम अल्फाज में करना, ये हज़रत थानवी के दौर में ही उनके भांजे हज़रत मौलाना अल्लामा ज़फ़र अहमद थानवी रहमतुल्लाह ने किया था और हज़रत की नज़रों से गुजारा था। अच्छी बात यह है कि खानका के लोगों ने जब फ़िलहाल मुंतज़िम है यहाँ, उन लोगों ने हाकिमुल उम्मत एकेडमी की तरफ से इसको नए सिरे से छापवाया है, इसको मंज़िल-ए-आम पर लाए हैं। मेरे साथ में खानका इमदाद अशरफिया के तर्जुमान जनाब मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा नजम थानवी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, ये बताइए कि आपने एक बड़ा काम किया है माशाअल्लाह। इस हकीम इदारा तालीफ़ात अशरफिया है या हाकिमुल उम्मत एकेडमी है, आप अब तक किताबें जो छाप चुके हैं हज़रत थानवी के बाद में, अपने दौर में आप कितनी किताबें आप छाप चुके हैं, लोगों को सामने ला चुके हैं? तकरीबन इदारा तालीफ़ात अशरफिया थाना भवन से अब तक 600 से ज़ायद किताबें छप चुकी हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना, अहम किताबें क्या कहाँ हैं जो इदारा तालीफ़ात अशरफिया से छपी हैं जी? उसमें हयातुल मुस्लिमीन है, जी। इसी तरह से अशरफुस सवाने हैं, इसी तरह से कमालात अशरफिया है, और इसी तरह से अभी हम लोगों ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वास छापा है फ़वाइदुस सोहबा, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के निकाह के मौके पर कांदले में फ़रमाया था, उसको छापा है। इसी तरह से और काफ़ी किताबें हज़रत की अब तक आ चुकी हैं। तहफ़्फ़ुतुश शुयूख़ है, इसी तरह से तक़लीद व इज्तिहाद है, तालीमुद्दीन है, और हुकूक़ुल इस्लाम है, सफ़ाइया मामलात है। ये सब हज़रत के अहम रिसाले और अहम किताबें हैं जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शाये हो चुकी हैं। मौलाना चूँकि इदारा तालीफ़ात अशरफिया का नाम ले दिया है, तो आपको थोड़ा सा बतला दें कि 1375 हिजरी और मुताबिक 1956 में ये इदारा तालीफ़ात हज़रत मौलाना सैयद ज़हुरुल हसन कसोलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था और ये अपने पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इसका नाम रखा था, इदारा तालीफ़ात अशरफिया। उसी वक्त से आपके मवाइद और मलफूज़ात की नशो इशात का, उनको फ़रोग़ देने का ये काम जारी है। उसी से जो है मुराद हज़रत मौलाना ने जो कुछ नाम बताए हैं आपके नाम और जो किताबों के नाम बता रहे हैं वो उसी के नाम से बता रहे हैं। मौलाना, एक बात ये थी हमारे यहाँ पूछने की कि चूँकि हज़रत थानवी के दौर से ये काम चल रहा है, अब नए सिरे से आप काम लेके चले हैं हाकिमुल उम्मत एकेडमी के नाम से, तो आपने ये काम कहाँ से शुरू किया फ़िलहाल? अभी तो हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो अब तक नायाब और कमियाब किताबें हैं और रसाइल हैं, उनको मंज़र आम पर लाया जाए, जो अब तक तबाह नहीं हुए थे और या फिर शाये हुए थे लेकिन काफ़ी क़दीम ज़माने में और काफ़ी वक्त पहले उनको शाये किया गया था। तो अब हम लोगों की कोशिश ये है कि उन सबको नए तरीक़े से और जदीद अंदाज़ पर उनको लाया जाए। तो अब तक हम उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं कि किताबें अब तक
تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، جیسے پردے کے شرعی احکام اور ارشاد الحائین فی حقوق البہائم، اسی طرح سے دعوت الداعی، تنویر السراج فی لیلۃ المعراج، اسی طرح سے کثرت الازواج لصاحب المعراج، ایسے ہی فروع الایمان ہے، خانہ خلیل ہے. یہ کافی کتابیں الحمدللہ تقریباً اس وقت 17-18 کتابیں آ چکی ہیں. اور یہ تفسیر بیان القرآن، اس کی جو تسہیل و تلخیص حضرت علامہ ظفر احمد تھانوی نے فرمائی تھی، وہ ابھی حال ہی میں چھپ کے الحمدللہ اکیڈمی سے شائع ہوئی. پتہ یہ چلا ہے کہ آپ نے کام کی شروعات مولانا شریف الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان سے کی ہے، کچھ ایسا ہے؟ جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا ذاتی مکان تھا جس میں حضرت کا قیام رہتا تھا، بلکہ وہ حضرت کا ایک طرح سے تصنیف و تالیف کا مرکز تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اہلیہ تھیں، بڑی پیرانی اور چھوٹی پیرانی. ان دونوں کے تو مکان حضرت نے الگ الگ منتخب کیے تھے. بڑی پیرانی کا مکان الگ تھا، چھوٹی پیرانی کا الگ تھا. لیکن حضرت کا جو اپنا ذاتی مکان تھا جس میں حضرت کا خود قیام رہتا تھا، اسی میں حضرت نے تفسیر بیان القرآن لکھی، اور اسی کے اندر حضرت اسی طرح سے سالکین کے خطوط کے جوابات وہ وہاں پہ لکھتے تھے. اسی طرح سے کتابیں جو حضرت تحریر فرماتے تھے اس میں بھی اکثر حصہ حضرت وہیں پر تحریر فرماتے تھے مکان کے اندر. تو اسی مکان کو ہم نے سوچا کہ حضرت کے علوم و معارف کا مرکز بنایا جائے. الحمدللہ اسی کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں. اور حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی کا جو مکان ہے اس کی مرمت بھی کرائی، تجدید اور توسیع بھی کرائی، اور اب اس کو حضرت کے علوم اور معارف کے مرکز کی ایک طرح سے حیثیت دی جا رہی ہے. حکیم الامت کے مستقل قیام کے لیے تو حکیم الامت اکیڈمی کے مستقل قیام کے لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو وقف کردہ تکیہ باغ اشرف ہے اسی سے متصل ہم نے ایک وسیع اراضی خریدی ہے، زمین لی ہے. الحمدللہ اس میں مستقل تعمیر کا ارادہ ہے، لیکن فی الوقت اس سلسلے کو حضرت کے مکان سے الحمدللہ شروع کر دیا گیا ہے. اور ایک ہماری کوشش یہ بھی ہے اس میں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اب تک جتنی کتابیں شائع ہوئی ہم ان تمام کی تمام کتابوں کو اپنے یہاں اکٹھا کریں اور اس کو حضرت کے مکان میں محفوظ کریں، تاکہ آنے والا جو بھی شخص آئے اور اس کو حضرت کی کسی بھی کتاب کی ضرورت ہو، فوٹو کاپی کرانی ہو یا کوئی چیز دیکھنی ہو، تمام کتابیں اس کو ایک جگہ مل سکیں. مولانا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہاں قدیم زمانہ سے ہی یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کیے تقریباً 1.25 صدی ہونے جا رہی ہے. 1.25 صدی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو مکان ہے جہاں حضرت نے بیٹھ کر بیان القرآن جیسی کتاب لکھی ہے، اس مکان سے حکیم الامت اکیڈمی کے شروع کرنے کا وہاں سے مولانا نے شروعات کیا، آغاز کیا ہے. اور پھر اس کو جیسا جیسا مولانا کا موقع ہوتا چلا جائے گا، مولانا جو تکیہ باغ مولانا بتا رہے ہیں وہاں ایک بڑی زمین جو ہے خریدی ہے، اس میں حکیم الامت کا اکیڈمی قیام ہوگا. مولانا صاحب حکیم الامت اکیڈمی قیام آپ جو ہے کریں گے، اس کا حکیم الامت اکیڈمی قیام کا جو مقصد کیا ہوگا؟ میں اس کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد ہمارا یہ ہے تاکہ ایک تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نایاب اور کمیاب کتابیں جو ہیں ان تمام کو ہم لوگ شائع کریں. دوسرا یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کام کرنے والوں کے لیے قیام اور طعام کی سہولتیں بھی فراہم ہوں گی، اور انشاءاللہ یہاں پر جدید طریقے سے حضرت کی کتابوں کے اوپر کام کیا جائے گا اور کتابوں کا محفوظ بھی کیا جائے گا. بتلا دیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً لگ بھگ 1000 کتابیں ہیں. جی، 950 سے متجاوز 950 سے متجاوز کتابیں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھی ہیں، اور ان کے اس میں مواعظ ہیں، ان کی تالیفات ہیں، اور فقہ پہ، حدیث پہ، اور خاص طور پر صالح سماج کی تشکیل کے لیے حیات المسلمین جیسی کتاب وہ یہاں سے لکھی گئی ہے. ان کتابوں کو اپڈیٹ کر دوبارہ ایڈٹ کر کے چھاپنے کا ہے، ان تمام کتابوں کو یکجا کرنے کا ہے. حضرت تھانوی کے خطوط ہیں ان کو جو ہے چھاپنے کا ارادہ ہے مولانا صاحب کا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نئے سرے سے کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے انشاءاللہ تعاون کا مولانا صاحب کا ارادہ ہے. ایسا مولانا صاحب کام کو لے کر چلے ہیں. یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے. اور حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی اپنے دور کے مجدد الملہ ہوئے ہیں، حکیم الملت ہوئے ہیں، اور ایک بڑے عالم دین ہوئے ہیں. آپ دارالعلوم دیوبند کے اور مظاہر العلوم دیوبند کے سرپرست رہے ہیں، اور اس خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں رہ کر تقریباً نصف صدی تک 50 سال تک آپ نے اصلاح معاشرہ کام کیا ہے، اور بیعت ارشاد کا کام کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کام کیا ہے. اور آپ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں. اور اس طرح آپ نے جو زمانہ پایا ہے اس زمانے میں امام ربانی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، علامہ انور شاہ کشمیری، اور مولانا حسین مدنی، مولانا شیخ الحدیث، مولانا خلیل احمد صاحب، ایسے لوگ ہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، اساتذہ سے سنا ہے کہ جب بیان القرآن چھپ کر سامنے آیا
یہ حضرت تھانوی کی مشہور تفسیر ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اکثر عربی کتابیں دیکھا کرتا تھا, اردو کتابیں نہیں دیکھا کرتا تھا, لیکن بین القرآن دیکھ کر معلوم ہوا کہ اردو میں بھی علوم ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں, ان کا ایک اپنا وجود ہے. احکام القرآن ہے, بین القرآن ہے, اور امداد الفتاویٰ ہیں, علاج سنن ہے جو تقریباً 20-22 جلدوں میں ہے. فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں ان کو حدیث کے لحاظ سے ان کو مدلل کیا گیا ہے, جمع کیا گیا ہے. ایک یہ بڑا سارا ذخیرہ ہے. تو اگر مولانا صاحب اس کام کو آپ لے کر چلتے ہیں تو ایک ماشاءاللہ بڑا کام ہوگا. جی, باقی اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ہر 3 مہینے میں رسالہ فیضان حکیم الامت کے نام سے بھی نکالتے ہیں یہاں تالیفات اشرفیہ سے. جی جی اور والد صاحب مولانا نجم الحسن صاحب تھانوی کی سرپرستی میں نکلتا ہے. اس کے جو مدیر ہیں وہ میرے بڑے بھائی مولانا بدر الحسن شعیب تھانوی ہیں. اور ہم انشاءاللہ اس کے اندر بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نئی نئی تصانیف اور نئی نئی کتابیں ہم لوگ شائع کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اس کے اندر اس کا ذکر کرتے رہیں گے تاکہ قارئین اور ناظرین تک حضرت کی کتابیں زیادہ سے زیادہ پہنچیں اور لوگوں کو اس کی اطلاع ہو سکے. اور یہ ہر 3 مہینے میں ہمارے یہاں سے رسالہ فیضان حکیم الامت نکلتا ہے. دیکھیں مولانا صاحب نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ آپ ہر 3 مہینے میں رسالہ فیضان حکیم الامت نام سے رسالہ نکالتے ہیں, جو ایک اچھی بات ہے. اس سلسلے میں حضرت تھانوی کے حوالے سے مولانا صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, جو باتیں یہاں آئی ہیں سامنے, ان کے حوالے سے کوئی بات کسی کو معلوم کرنا ہو تو ہمارا نمبر ہے 96 27 70 90 14, یا اسی میں کہیں کمنٹ میں لکھ دیں. ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ تدارک کیا جائے گا اور اس کا مناسب حد تک اس کا جواب دیا جائے گا. شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ خانقاہ میں کام کیا ہوتا ہے؟ خانقاہ کس نہج پر کام کرتی ہے خانقاہ؟ ہاں, خانقاہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ صبح سے شام تک جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اندر حقیقت آ جائے, فارملٹی نہ رہے. جی جی. اچھا مولانا صاحب ایک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک تصویر کے بارے میں پتہ کرنا تھا, جس میں چھتری حضرت لے رہے ہیں, وہ ایک تصویر ہے, کیا وہ سچائی ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے اپنے بچپن کے اندر بھی بہت سے لوگوں سے معلوم کیا, تو اکثر نے ہمیں یہی بتایا کہ یہ حضرت کی تصویر نہیں ہے. اچھا جی, جو سوشل میڈیا پر جو تصویر جاری ہے وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی نہیں ہے, ایسا حضرت مولانا نجم الحسن صاحب فرما رہے ہیں. جی. اچھا مولانا صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ادارہ اچھا چل رہا ہے, لاک ڈاؤن سے اب بند ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ادارے میں یہاں کہاں تک تعلیم ہو رہی ہے؟ یہاں 5 تک تعلیم ہو رہی تھی, اور بیرونی طلبہ یہاں پہ 150 سے زائد ہی رہتے تھے. اچھا, تالیفات اشرفیہ ایک قائم کیا آپ نے, اندازاً کتنی کتابیں آپ یہاں سے شائع کر چکے ہیں؟ یہاں تو 500-600 کتابیں چھپ چکی ہیں ماشاءاللہ. اچھا, اس میں مشہور کتابیں کیا ہیں؟ اس کے اندر ہے اشرف السوانح ہے, الافاظات الیومیہ ہے, اور حضرت کے ملفوظات حسن العزیز ہیں, کمالات اشرفیہ ہے, مجالس الحکمہ ہے. بہت سی کتابیں جو عام طور پہ نہیں شائع ہو رہی تھیں ان کو ترجیحاً ہم نے شائع کیا. ٹھیک.